بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں منگل والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا وطن۔ یہ چونکہ آج کل جو ہے عاشوراء محرم آنے والا ہے، کل 10 محرم بھی ہے، تو یہ بھی ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتا ہے اس امت کا، بلکہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام جو تشریف لاتے ہیں تو ان کو حق پھیلانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یعنی سیدنا حضرت نوح علیہ السلام، یہ جو دو انبیاء نے جد امجد ہیں انبیاء کے، یعنی دو نبیوں کی اولاد میں سارے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سارے نبی بشمول سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام، اور سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیں تو حق کی خاطر، جیسے پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑی نا، یہ ایک حق تھا، بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک حق تھا۔ علامہ اقبال صاحب نے ایک تصور پیش کیا تھا پاکستان، تو اس کے لیے صرف لفظ پاکستان تو ہے، لیکن کتنے 100 سالوں کے پیچھے محنت ہے، کتنی قربانیاں ہیں۔ کہتے ہیں ایک ایک وقت میں کئی علماء کرام کو نا براہ راست سلیوں پہ چڑھایا جاتا تھا۔ شہروں میں وہ گھومتے تھے، علماء کرام کو پکڑ کے پھانسیوں پہ لٹکا کے ساتھ آرڈر کر کے جاتے تھے کہ بھئی ان کو نیچے کوئی نہ اتارے، اگلے شہر میں جاتے، وہاں سے آگے انہوں نے گرفتار کی ہوتے، ان کو لٹکاتے آگے جاتے۔ یہ قربانیاں پیچھے 100-200 سال ان کی جتنی حکومت رہی ہے غیروں کی، تو اس کے لیے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور قربانیاں دینے والے جو ہیں وہ آج تو اس پاکستان میں ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ایسے ہی اس دین اسلام کی خاطر بھی قربانیاں دی گئی ہیں۔ یعنی یہ دین کا پیغام جو ہے ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو، سب سے پہلا پیغام جو ہے نا، یعنی ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو دیے گئے سورہ بقرہ کی آیات ہے۔ پیچھے لمبی بات ہے، وہ مختلف موقعوں پہ علماء اکرام سے ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے زمین پر رہنے کے بارے میں تھوڑا سا اللہ پاک سے مانگا کہ یہ جگہ تو ٹھیک نہیں، مجھے جنت میں واپس، جب توبہ قبول ہوگی تو جنت میں واپس یا اللہ پاک لے جائیں، جس کا مفہوم ہے آیات کا، تو وہ اللہ پاک کی طرف سے اس وقت بتایا گیا کہ اے آدم، تیرے لیے اور تیری ساری اولاد کے لیے اس زمین کے اوپر ایک وقت مقرر تک ٹھہرنا ہم نے لازم کر دیا۔ ہر ایک کے لیے ہم وقت مقرر کریں گے۔ کسی کا ایک دن کا بچہ بھی پیدا ہو کے فوت ہو جاتا، کسی کے 10 دن ہے، 20 دن ہے، سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 60 سال ہے، 100 سال ہے، جتنی جس کی وقت مقررہ اللہ پاک کی طرف سے طے شدہ ہے، اس میں کسی انسان کا اختیار نہیں۔ لیکن یہ مقصد سمجھایا کہ ان میں یہ جو ہر آدمی کا وقت مقرر ہے زمین کے اوپر ٹھہرانا، اور اس کے بعد میں جو میری فرمانبرداری زمین پہ رہ کر کریں گے ان کو میں جنت میں لے کے جاؤں گا یا آدم، اور جو زمین پر رہ کر ان نقلی چیزوں کے اندر ہی مجھے بھول جائے گا تو اسے میں جنت میں لے کر نہیں جاؤں گا، اسے جہنم میں پھینکوں گا۔ تو اس وقت جو ہے انہوں نے پوچھا، جہنم کا لفظ پہلے نہیں سنا، پوچھا جی اللہ جی جہنم کیا چیز ہے؟ پھر اللہ پاک نے ان کو پردے ہٹا کے وہ دکھلایا کہ یہ میں نے اپنے نافرمانوں کے لیے یہ ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ اور اس وقت یہ آیات کا مفہوم ہے کہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم، میری طرف سے اب ہدایات آئیں گی، انسٹرکشنز آئیں گی، جو لوگ میری ہدایات کے مطابق اس اپنا مقررہ وقت گزاریں گے، جو جس دور میں گزر چکے ہیں، جو آج گزر رہے ہیں، آئندہ جو گزریں گے، اللہ پاک کی ہدایات کے مطابق جو لوگ وقت گزاریں گے، ان کے لیے دنیا میں نہ کسی قسم کا غم ہوگا، نہ آخرت کے بارے میں وہ غمگین ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ پاک کہہ رہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، جو میری تابعداری کرتے ہیں، میرے وقت کی نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو جو لوگ، پھر اگلی آیات میں فرمایا، جو لوگ میری ہدایات سے اعراض کریں گے، میری انسٹرکشن سے اعراض کریں گے، اپنے من چاہی زندگی گزاریں گے، تو اے آدم ان کے لیے میں نے برا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، جہنم۔ تو یہ سارے انبیاء علیہ السلام، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اسی پیغام کی تجدید کرتے رہے کہ اللہ کی بات مان لو، وقت کے نبی علیہ السلام طریقے زندگی بنا لو۔ یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اللہ پاک نے ہمارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ آج کے دن جو ہے دین مکمل ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حاضرین پر لازم غائبین تک اس دین کو پہنچاؤ۔ اور ہر دور کے جو مسلمان ہوتے ہیں نا وہ حاضرین ہوتے ہیں، ہر دور کے غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ غائبین ہوتے ہیں۔ ہر دور والے مسلمانوں پر لازم ہے کہ سارے غائبین تک اس دین کو پہنچائیں۔ اس دور کے اندر بھی 8 ارب کے قریب انسان ہیں، جس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں اور 6 ارب کے قریب غیر مسلم ہیں۔ اب ان کو اللہ کا تعارف کروانا، اللہ کے نبیوں کو تعارف کروانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تعارف کروانا، اس راستے کی طرف ان کو دعوت دینا، خود اس پہ چلنا، اس کو دعوت دینا، یہ اب ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا، کہتے ہیں کہ حاضرین پر لازم ہے غائبین تک اس دین کو پہنچاؤ، تو حضرات صاحب اکرام رضی اللہ اجمعین کی آج پوری دنیا میں کہتے ہیں کوئی ایسا بڑا جزیرہ نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی صحابی کی قبر نہ مل رہی ہے، پوری دنیا میں پھیلے۔ کس لیے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہ جو ہمارے لیے آل بیت کی جو قربانی ہے نا 10 محرم کی، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے نا رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ وہ تھوڑے تھے لیکن کس کے ساتھ تھے؟ حق کے ساتھ تھے۔ باطل والے زیادہ تھے، ہر دور والے باطل زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی باطل بہت زیادہ تھا، 80-82 آدمی جو مسلمان ہوئے تھے، لیکن اللہ نے صرف ان 80-82 کو ہی بچایا ہے، اکثریت کو ڈبو دیا، کیونکہ وہ حق کے ساتھ نہیں تھے۔ حق والوں کے ساتھ جو ہے نا، بزرگ اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس وقت بھی حق کے اوپر چلے گا، دین کے اوپر چلے گا، اس کی اشاعت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے گا، تو اس کے ساتھ وہ ساری تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آئی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا مفہوم ہے کہ جتنا اس دین کی خاطر مجھے ستایا گیا نا، اتنا کسی نبی علیہ السلام کو نہیں ستایا گیا۔ ٹھیک ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی، پردہ فرمانے کے بعد بھی حضرات صاحب کرام آل بیت اس دین کی اشاعت کے لیے چلتے رہے، اور اس دین کی اشاعت کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، لیکن دین کو نیچے نہیں کرنے دیا۔ مولانا طاہر رجیم صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اب 10ویں محرم والے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے زور کی نماز، پتہ نہیں کس سے، کیونکہ پانی تو تھا نہیں، خون سے ہی وضو کیا ہوگا، لیکن زور کی نماز بھی ادا کر کے امت کو پیغام دیا کہ اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ آگے مولانا فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم اگر وہ اس دن نماز زور نہ بھی پڑھتے تب بھی ان کی شان میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پیغام ادھورا رہ جاتا۔ امت کو پیغام دیا کہ کسی حال میں نماز نہیں چھوڑی۔ اب آج جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہے اور جو آدمی دین سے دور ہے، وہ کسی طرح بھی جو ہے نا یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے نا ان کا اتباع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہماری زندگیاں جو ہیں قربانی سے لبریز ہیں۔ پاکستان آج جو ہمارا جو موضوع ہے، میں اور میرا وطن، تو اس کے لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ قربانیوں کے ساتھ بنا تھا، قربانیوں کے ساتھ یہ بچے گا۔ تو آج بھی الحمدللہ بہت ساری قربانیاں اس وطن کے لیے دی جا رہی ہیں، لیکن اکثریت غلبہ جو ہے وہ اس طرح کا وہ ہوا کہ تھوڑا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات سے مایوس نہیں ہونا۔ اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کی جو ترقی ہو سکتی ہے، 24 کروڑ عوام ہے، ان سب کا بھلا ہو سکتا ہے، تو ہر آدمی اس کے لیے کوشش کرے۔ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا دین، اور کل کے لیے یہاں اہم بات کہ کل روزہ رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا مفہوم ہے کہ 10ویں محرم جو ہے یہ شروع سے مقدم دن چلا آ رہا ہے، تو اس دن کا روزہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی کہا اور خود بھی رکھا، اور اس کے کل روزے کا اہتمام، اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لینا ہے اگلے دن کا، جمعرات والے دن کا، تو 2 روزے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔